السلام علیکم تمام دوستوں، آج ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے۔ اس واقعے میں ایک ایسے بچے کا ذکر ہے جو کہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی بڑا ہوتا رہا اور اس کی پیدائش 2 سال سے اوپر تک چلی گئی، یعنی 2 سال سے زیادہ عرصے تک وہ ماں کے پیٹ میں رہا۔ دوستوں، ہوا کچھ ایسے تھا کہ ایک شخص اپنے کسی کام کی غرض سے 2 سال کے لیے کہیں دور چلا گیا تھا۔ جب 2 سال کے بعد وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے، یعنی پیٹ سے ہے۔ تو اس شخص نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میں 2 سال باہر رہا ہوں، اس دوران یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تمہارا حمل جو ابھی تک موجود ہے، تو بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس پر اس کی بیوی نے اسے جواب دیا کہ یہ آپ کا ہی بچہ ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص کافی زیادہ حیران ہوا اور اسے بہت زیادہ غصہ بھی آیا، لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے اس مسئلے کو لے کر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر اس نے یہ عرض کی کہ اے امیر المومنین، میں 2 سال کے لیے اپنے گھر سے کہیں دور کسی ملک شہر میں چلا گیا تھا، لیکن جب 2 سال کے بعد میں واپس آیا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی حاملہ ہے، اور جب میں نے اسے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے تو اس نے اس کی نسبت میری طرف ہی کر دی کہ یہ بچہ آپ کا ہے، حالانکہ ان 2 سالوں میں ایک دفعہ بھی گھر نہیں آیا۔ تو اب میں اس معاملے سے اور اس مسئلے سے بہت زیادہ پریشان ہوں، آپ میری رہنمائی کیجیے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ 2 سال میں یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک خاوند گھر پہ نہ ہو اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے، اور انہوں نے ایسا کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن جب یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو اس محفل میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب حضرت معاذ بن جبل نے یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے حضرت عمر سے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ یہ فیصلہ نہ دیں اور اس پر نظر ثانی کریں۔ حضرت معاذ بن جبل کی طرف سے یہ جواب سن کر حضرت عمر رک گئے اور حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا کہ اے معاذ بن جبل، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ جو میرے اس فیصلے کے خلاف جاتی ہو، یا مجھے یہ فیصلہ نہیں دینا چاہیے؟ اگر کوئی دلیل ہے تو مجھے بتائیں۔ اس پر حضرت معاذ بن جبل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی مثال دی کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے واقعات پیش آئے تھے۔ اس وقت انہوں نے سزا کو مؤخر کر دیا اور بچے کی پیدائش کا انتظار کیا، کیونکہ اگر قصور ہے تو وہ اس عورت کا قصور ہے، لیکن جو عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا تو قصور نہیں ہے نا۔ حضرت معاذ بن جبل کا یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے آپ کی بات مان لی اور اس رجم کرنے کے فیصلے کو بچے کی پیدائش کے وقت تک مؤخر کر دیا۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو اس کی عمر پیٹ میں ہی اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس کے دانت نکل آئے۔ اب جب اس کے باپ نے اس بچے کو دیکھا تو چیخ مار کر اللہ کی قسم اٹھائی اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم، یہ تو میرے ہی جیسا ہے اور یہ میرا ہی بیٹا ہے، میری بیوی سچی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچی کہ اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ بالکل اپنے باپ کے مشابہ ہے اور اس کے باپ نے یہ مان لیا ہے کہ یہ اسی کا بیٹا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات بھی نمودار ہوئے اور خوشی کے تاثرات بھی نمودار ہوئے۔ پریشانی کے تاثرات اس لیے تھے کہ اگر وہ فیصلہ ہو جاتا اور اس عورت کو رجم کر دیا جاتا تو ایک بے گناہ عورت کو سزا ہو جاتی اور ساتھ میں ایک بچے کو سزا بھی ہو جاتی۔ اور خوشی کے تاثرات اس لیے تھے کہ حضرت معاذ بن جبل کے روکنے کی وجہ سے حضرت عمر وہ کام کرنے سے بچ گئے تھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو سکتی تھی۔ دوستوں، یہ وہی موقع تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آج
آج معاذ بن جبل نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ تعریف کی اور انہوں نے دین کے لیے اس خدمت اور اس عقل مندی کو کافی زیادہ سراہا۔ دوستوں، بچے کی پیدائش میں 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانا یہ اللہ کی طرف سے حکمت ہی تھی۔ اب اس واقعے کو بیان کرنے کے پیچھے ہمارا یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کی شان کو بڑھا رہے ہیں یا کسی صحابی کی شان کو گھٹا رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کا اپنا اپنا مقام ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے صحابی ہیں کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ دوستوں، یہ صرف ایک معلوماتی ویڈیو تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ تھا۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔